آپ کی جانب آتے ہیں ظاہر شاہ شرازی صاحب، اس کو اگر چائنا کی لینس سے دیکھا جائے، چائنیز ہم نے دیکھا ہے ان کی جانب سے بڑے کنسرنس تھے کیونکہ ان کی اپنی جو ٹریڈنگ ٹائز ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بہت بہتر ہو چکی ہوئی ہیں، تو ان کا بھی ایک ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو ان کے یہ کنسرنس تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ جو معاملات ہیں اس کو سارٹ کیا جائے، ریزالو کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ منتھ چائنیز جو تھے انہوں نے وہاں جا کے ملاقاتیں بھی کیں یہاں سے پاکستان سے وزٹ کرنے کے بعد۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریشر بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ تھا ان چیزوں کو بیٹھ کے حل کیا جائے فوری طور پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں تمام چیزوں کے باوجود اگر ٹریڈ کی بات ہم کرتے ہیں، اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں یا میوچل پروجیکٹس کی افغانستان اور پاکستان کے درمیان، وہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے ان کی، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی کنسرن ہے وہ ہے کراس بارڈر انفلٹریشن، جو کہ پاکستانی حکومت بارہا کابل کو آگاہ کر چکی ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ رول شاید اس وقت کابل حکومت کا ہوگا، کیونکہ ہم جب سمجھتے رہے کہ افغانستان کے اندر اگر فرینڈلی کابل حکومت آئے گی افغان طالبان کی شکل میں تو شاید پاکستان کا ویسٹرن بارڈر سیف رہے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کراس بارڈر انفلٹریشن بھی زیادہ ہوئی، پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی زیادہ ہوئے، پاکستانی جو بندوبستی علاقے ہیں ان کے اندر انٹروژن بھی زیادہ ہوئی، اور اس میں دو وجوہات بالکل ویزیبل ہے، چائنیز کنسرن سی پیک کے حوالے سے بھی، اور بلکہ چائنا نے تو ڈائریکٹلی کابل حکومت سے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جو یوگر ملیٹنٹس ہیں یا جو ہم کہہ سکتے ہیں ٹی آئی پی ترکستان اسلامک پارٹی کے جو ملیٹنٹس ہیں 200 سے 500 کی تعداد ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کیا جائے، یہ ڈائریکٹلی کابل حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسرا چائنیز کنسرن آبویسلی ہے کہ وہ افغانستان کو لارجر سی پیک جو بی آر آئی پروجیکٹ ہے اس کے اندر وہ بھی اگر شامل کریں گے تو دیٹس دا اونلی وے کہ وہ آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو ہے وہ رسائی حاصل کریں گے، اور یہ ٹو وے ٹریفک ہوگی۔ لیکن میں بار بار ایک ہی بات جو ہم کرتے ہیں وہ ہے کابل حکومت کی کمٹمنٹ جو دعا ایگریمنٹ کی تھی کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف۔ اگر آپ دیکھیں جو اس وقت دہشت گرد گروپ ہے، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہے یا بینڈ ٹی ٹی پی ہے، اس کے علاوہ آئی ایس کے بہت سارے دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے، ٹی آئی پی کے ہیں، بی ایل اے کے ہیں، بی این اے کے، اور ہمارے جو بارڈرنگ ایریا چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے جو ضم اضلاع ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ وہاں سے آتا ہے، تو بالکل بائیلیٹرل ٹریڈ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے، نہ افغانستان سروائیو کر سکتا ہے، نہ آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں ان کو مارکیٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشین تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ لیکن جو پرائم کنسرن ہے وہ ہے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا وہاں پہ پورا بیسس ہے افغانستان کے جو بارڈرنگ ایریاز کے اندر، جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو کالعدم تحریک طالبان کے سٹرکچرز ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں کابل حکومت کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، کیونکہ جو پاکستان کا دشمن ہے اگر اس کو آپ اپنے علاقے کے اندر کسی بھی لحاظ سے پناہ دیتے ہیں، سیف ہیون دیتے ہیں، تو وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہوگا، اور یہی سب سے زیادہ کنسرن کا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں بارڈر ٹریڈ بھی افیکٹ ہوتا ہے، بارڈر کے اوپر کلیشز بھی ہوتے ہیں، اور ایک آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ چیک پوسٹوں کے اوپر اور جو کابل حکومت کے جو یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار ہیں طالبان کے اور پاکستانی جو بارڈر سیکیورٹی ہے ان کے درمیان بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کلیشز ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں ایک واحد حل ہوگا اگر آپ ایک لانگر ٹرم میں بہتر ٹائز کی طرف جائیں گے، تو آپ نے تمام چیزوں کو حل کرنا ہوگا، آپ نے ٹریڈ معاملات بھی دیکھنے ہوں گے، ڈیلی کا ٹریڈ بھی دیکھنا ہوگا، پھر جو دونوں ٹرائبس اکراس دا بارڈر رہ رہے ہیں ان کے آپس جو سوشل کلچرل انٹریکشنز ہیں آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہوگا، لیکن سب سے امپورٹنٹ اگین اگر سیکیورٹی کا معاملہ رہتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل پاکستان کے لیے مزید گمبھیر ہوتے ہیں، جیسے کہ محمد صادق صاحب کیونکہ کافی عرصہ افغانستان کے اندر رہے ہیں، انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کام بھی کیے، جب میں افغانستان میں تھا تو بلغ یونیورسٹی ہو گئی، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ڈیولپمنٹ کے کام تھے جو کہ پاکستانی حکومت کرتی رہی ہے، تو طالبان کو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور سیم از دا وے آپ کابل یا افغانستان پاکستان کے لیے جو ہے مفید ثابت ہوگا۔ چلیں، تھینک یو سو مچ ظاہر شاہ شرازی صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔